کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک حکم دیا ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم ہے جلدی کرنے کا۔ آئیے پہلے وہ آیت کریمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے میرے بندو، تم جلدی کرو، تم آگے بڑھو۔ کس چیز کے لیے؟ دنیا کے لیے تو بہت سارے لوگ آگے بڑھتے ہیں، کاروبار کے لیے تو بہت سارے لوگ آگے بڑھتے ہیں، مال و دولت کے لیے بہت سارے لوگ آگے بڑھتے ہیں، کسی عورت کو، کسی لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے میرے بندو تمہیں اگر جلدی کرنا ہے، تمہیں اگر آگے بڑھنا ہے، تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے، تمہیں پرتیسپردھا کرنا ہے، تمہیں آپس میں مقابلہ کرنا ہے، اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے جلدی کرو، اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے تم جلدی کرو۔ وَجَنَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ کی اس جنت کو پانے کے لیے تم جلدی کرو۔ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اس کی لمبائی چھوڑ دو، اس کی صرف چوڑائی، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ غور کیجئے میرے پیارے ساتھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نقطہ بتایا ہے، ایک پوائنٹ بتایا ہے کہ ہماری محنت کس چیز کے لیے ہونی چاہیے۔ آج تو ہماری ساری محنت اس فانی دنیا کے لیے ہو رہی ہے۔ زمین بنا لو، جائیداد بنا لو، کھیت بنا لو، اپنے بچوں کے لیے کیسے بہترین فیوچر بنا دو، ان کا بھوشیہ بنا دو، اپنی بیوی کے لیے کتنی دولت چھوڑ کے چلا جاؤں، اپنے بچوں کے لیے کتنی دولت چھوڑ کے چلا جاؤں۔ آج ہماری ساری تگ و دو کا مقصد محض اور محض دنیا ہے، جبکہ قرآن بارے میں بتاتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا تو دھوکے کی چیز ہے، یہ دنیا تمہارے ساتھ دھوکہ کر دے گی۔ دنیا دھوکے باز ہے میرے پیارے ساتھی۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ دنیا کی دولت بڑی قیمتی چیز ہے، یہ دولت بھی ہمیشہ معاف کیجئے گا آپ کے کام نہیں آئے گی۔ جس دن ہماری سانسوں کی ڈور تھم جائے گی، جس دن ہمارے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، یہ سارا کا سارا مال دوسروں کا ہو جائے گا۔ ایک پیسہ ہماری قبر میں ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، سارا پیسہ، سارا مال، ساری دولت ہمارے وارثوں کا ہو جائے گا۔ جس زمین و جائیداد کو بنانے کے لیے آج انسان اپنے ہی بھائی کے ساتھ بے ایمانی کرتا ہے، اپنے ہی پڑوسی کا حق مار لیتا ہے، اپنے ہی رشتہ دار کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہے، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ ساری کی ساری چیزیں یہیں پر رہ جائیں گی، اور ہمیں 2 گز زمین کے اندر ہمارے گھر والے لے جا کر کے دفنا دیں گے، قبر کے حوالے کر دیں گے۔ بہت محبت کرتا ہے آپ کا بیٹا، لیکن مرنے کے بعد آپ کی لاش آپ کے گھر میں رکھی ہوگی، آپ کا بیٹا 24 گھنٹے سے زیادہ آپ کی لاش کو اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ بہت محبت کرتی ہے آپ کی بیوی، لیکن آپ کے مرنے کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد میرے پیارے ساتھیوں، ہماری بیویاں بھی 4 مہینہ 10 دن تک ہمارے مرنے پر غم منائیں گی، سوگ منائیں گی، اس کے بعد ان کی زندگی بھی نارمل ہو جائے گی۔ نہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ قبر میں جائے گا، نہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ قبر میں جائے گی۔ لوگ آئیں گے
آپ کی قبر میں مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے اور گویا کہ یہ پیغام دیں گے یہاں تک لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے۔ گویا مٹی دے کر کے وہ یہ میسج دے دیں گے کہ اے مرنے والے، اسی قبر سے، اسی مٹی سے تو پیدا ہوا تھا اور آج ہم تجھے مٹی کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ اس قبر کے اندر اب تو جانے اور تیرا ایمان جانے، اور تو جانے تیرا عقیدہ جانے، اور تو جانے تیرا عمل جانے، اس قبر کے اندر ہم تیرے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا ہمارے دل میں اس بات کی چنتا اور اس بات کی فکر نہیں پیدا ہوتی کہ ہم اس قبر کی زندگی کے لیے محنت کریں؟ یہ قبر وہ جگہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، مدینہ کے اندر ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا۔ حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں جنازہ تیار ہو رہا تھا، قبر تیار ہو رہی تھی اور میت کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی بھی جنازے میں شامل تھے۔ فجلس علی شفیر القبر، اللہ کے پیارے نبی قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے آس پاس آپ کے صحابہ بھی تھے اور میت کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی وہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، قبر میں میت کو اتارا جا رہا ہے۔ آپ نے قبر کے بارے میں سوچا، آپ نے قبر میں ہونے والے عذاب کے بارے میں سوچا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر میں تم سب کو جانا ہے، اس قبر کی تیاری کرو، اس قبر میں تم سب کو جانا ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اللہ کے نبی زارو قطار اور رونے لگتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی آپ کے آنسوں سے بھیگ جاتی ہے، آپ کے کرتے کا دامن آپ کے آنسوں سے بھیگ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی روتے ہوئے اپنے صحابہ سے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو جانا ہے۔ او لوگو، ہمارے نبی تو قبر کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں اور ہم اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں کہ قبر میں اپنے مردے کو دفن کرنے کے باوجود ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے آنکھوں سے اپنے تو نے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے کتنے مردے تو نے کتنے مردوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، اپنے آنکھوں سے تو نے کتنے جنازوں کو دیکھا ہے، پھر بھی اے انسان تجھے موت یاد نہیں آتی، اپنا انجام یاد نہیں آتا۔ مرنا تو ہم سب کو ہے میرے پیارے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے میں ہمیشہ رہوں گا۔ مرنا تو سب کو ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کب مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کب چکھنا ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کہاں مرے گا، کب مرے گا چھوڑ دو، کہاں مرے گا نہیں جانتا۔ ابھی ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا، آپ نے سنا ہوگا، ٹرین کے اندر افواہ اڑتی ہے کہ آگ لگ گئی اور بہت سارے پیسنجر ٹرین سے اتر کر کے ریلوے کی پٹری پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی ریلوے لائن پر دوسری طرف سے تیز رفتار ٹرین آتی ہے اور کئی یاتریوں کو کچل کے چلی جاتی ہے۔ ان مسافروں نے گھر سے نکلنے کے ٹائم تو یہ نہیں سوچا تھا کہ اس طریقے سے ان کی موت ہو جائے گی، انہوں نے تو یہ سوچا تھا اپنی منزل پر پہنچیں گے، اپنے گھر پہنچیں گے، اپنے رشتہ دار کے یہاں پہنچیں گے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا، کب مرے گا چھوڑ دو، کہاں مرے گا اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ اے انسان تو کتنا نادان ہے، تیرا مرنا پکا ہے اور یہ بھی نہیں معلوم کہ تو کب مرے گا اور کہاں مرے گا، پھر بھی تو اپنے انجام سے بے خبر ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، او لوگو تمہارے حساب کا ٹائم قریب ہے، تمہارے امتحان کا ٹائم قریب ہے، پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے۔ تم سے بڑا نادان کون ہے، تم سے بڑا جاہل کون ہے، انسان سے بڑا نادان کون ہے؟ ہمارے نبی تو قبر کو دیکھ کر کے روتے ہیں میرے ساتھی۔ رات کا آخری پہر ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے بستر سے اٹھتے ہیں اور گھبرائے گھبرائے آپ ہیں، اور آپ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہتے ہیں ایھا الناس آپ نے
فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، جاءت القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی چیز آ چکی ہے، جاءت الراجفہ، کپ کپا دینے والی چیز آ چکی ہے، تتبعها الرادفہ، یعنی اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کا ٹائم قریب آ چکا ہے۔ پہلا سور پھونکیں گے، سارے کے سارے انسان، سارے حیوانات، سارے جاندار مر جائیں گے، تتبعها الرادفہ، پھر دوسرا سور پھونکیں گے، سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے اور میدان محشر کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے۔ جاء الموت بما فی، جاء الموت بما فی، اے میری امت کے لوگوں، موت آ چکی ہے، موت آنے والی ہے، موت اپنی تمام سختیوں کے ساتھ تمہارے پاس آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی رات کے آخری پہر میں اپنے بستر سے اٹھ کر کے اپنی امت کو موت سے خبردار کر رہے ہیں، مگر امت کہاں موت کے بارے میں سوچ رہی ہے میرے پیارے ساتھی؟ امت تو زندگی کے بارے میں سوچ رہی ہے، ہماری راتیں، ہمارے دن، ہم تو صرف زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، موت کے بارے میں کہاں سوچتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، نام نوٹ کر لو، نام تھا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، ہیوی بدن تھا ان کا، بھاری بھرکم ان کی باڈی تھی۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا جانے لگا، جب سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا جانے لگا، جنازہ اٹھانے والوں نے کہا جنازہ بڑا بھاری تھا، میت تو بڑی بھاری تھی لیکن جنازہ بڑا ہلکا لگ رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی، سعد بن معاذ کا بدن تو بڑا ہیوی تھا لیکن ان کا جنازہ بڑا ہلکا معلوم ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ان لہو حملتن غیرکم، اے میرے صحابہ، سعد بن معاذ کے جنازے کو فرشتوں نے بھی اٹھایا ہوا ہے، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہیں۔ اے میرے صحابہ، یہ سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں، اہتز لہ العرش، ان کے مرنے کے بعد اللہ کا عرش ہل گیا تھا، اللہ کے عرش میں حرکت آ گئی تھی، اللہ کا عرش ہلنے لگا تھا۔ یہ سعد بن معاذ وہ صحابی ہیں، ان کے انتقال کے بعد آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں۔ سعد بن معاذ کا انتقال ہو چکا ہے، ان کی میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی وہیں جنازے میں موجود ہیں، میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ جب میت کو قبر میں اتار دیا گیا، اللہ کے نبی کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار آ گئے، آپ کا چہرہ بدل گیا، آپ گھبرانے لگے اور آپ نے 3 مرتبہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ کہا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ آپ نے جب گھبرا کر کے 3 مرتبہ تسبیح پڑھی، صحابہ کرام نے بھی اپنے نبی کو تسبیح پڑھتا ہوا دیکھ کر کے تسبیح پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تضایق علی صاحبکم القبر، تمہارے اس ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی، ان کی قبر نے ان کو دبوچ لیا تھا، ان کی قبر نے ان کو پکڑ لیا تھا۔ اور آپ نے آگے یہ بھی فرمایا ان للقبر ضمۃ لو نجا منہ لنجا سعد بن معاذ، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، یہ قبر ہر انسان کو دبوچے گی، یہ قبر ہر انسان کو پکڑے گی، اور اس قبر کی پکڑ سے اگر کوئی بچ سکتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے، مگر وہ بھی نہیں بچے، اس قبر نے ان کو بھی پکڑا ہے۔ علماء لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ قبر کا عذاب تو سب کو نہیں ہوگا، مومن کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، مگر قبر سب کو دبوچے گی تاکہ یہ احساس ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ آسان نہیں ہے، قبر سب کو دبوچے گی، سب کو پکڑے گی۔ اگر سعد بن معاذ جیسے صحابی کو قبر دبوچ رہی ہے، میرے پیارے ساتھیوں، ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ آج کسی جنگل میں آپ چلے جائیں، 4 ویلر کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کار کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور چاروں طرف اندھیرا ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، اور آپ 4 ویلر کے اندر آرام سے بیٹھے ہیں، تب بھی آپ کو ڈر محسوس ہونے لگے گا۔ اگر جنگل میں چاروں طرف اندھیرا ہو اور آپ کی گاڑی کی لائٹ بھی خراب ہو جائے تو آپ کو ڈر لگنے لگے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مرنے کے بعد جس قبر میں ہم سب کو جانا ہے، اس قبر میں کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی لائٹ نہیں ہوگی۔ وہاں اگر لائٹ آئے گی ہمارے عمل سے آئے گی، ہماری نمازوں سے آئے گی، ہمارے ایمان سے آئے گی، ہماری توحید سے آئے گی۔ اگر ہمارے پاس ایمان بھی صحیح نہ ہوگا، ہمارے پاس عمل بھی ٹھیک نہ ہوگا، میرے
پیارے ساتھیوں ہماری قبر میں روشنی ہم کو کون لا کے دے گا؟ یہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے قبر کا میرے پیارے ساتھیوں۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کو دیکھتے تھے زارو قطار رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تذکر الجنت ولا تبکی، اے عثمان کیا بات ہے، جنت آپ دیکھتے ہیں تو نہیں روتے ہیں، جہنم دیکھتے ہیں تو نہیں روتے ہیں، جنت کی بات آتی ہے تو نہیں روتے ہیں، جہنم کی بات آتی ہے تو نہیں روتے ہیں، اے عثمان کیا بات ہے کہ آپ قبر کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں؟ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگوں، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ تیاری کرنا ہے میرے پیارے ساتھی، اس قبر کی تیاری کرو۔ دنیا کی تیاری تو ہو ہی جائے گی، دنیا میں اگر کچھ کمی بھی رہ گئی، دنیا میں اگر اچھا مکان نہیں بن پایا، دنیا میں بچے بہت عیش و آرام سے نہیں رہ پائے، انشاءاللہ اگر آپ نے آخرت کی تیاری اچھی کی ہے تو دنیا کی نعمتوں سے کہیں زیادہ بہتر نعمتیں ہمیں آخرت میں ملے گی۔ اپنے پیارے نبی کی زندگی دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے پیارے نبی نے دنیا کے عیش و آرام کو کبھی اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ ایسے بھی حالات آئے کہ پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑا۔ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی کئی دن سے بھوکا ہوں، اپنا پیٹ کھول کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا اپنی باڈی کو کھڑا کرنے کے لیے، اے اللہ کے نبی کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے اپنا پیٹ کھول کے دکھا دیا، اے میرے صحابی دیکھ میرے پیٹ پہ دو دو پتھر بدے ہوئے ہیں، تو ایک پتھر باندھے ہوئے، دیکھ تیرے نبی نے دو دو پتھر باندھے، آپ نے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، آپ کے گھر میں دو دو مہینے تک چولہا بھی نہیں جلا۔ ایسا بھی وقت آیا، اما عائشہ فرماتی ہیں دو دو مہینہ گزر جاتا تھا محمد رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اما عائشہ پھر آپ لوگوں کی گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ فرمایا کہ ہم کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے گزارا کر لیا کرتے تھے، محمد اکرم کے گھر میں دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ میرے ساتھیوں اتنی تنگی کی زندگی بھی آپ نے گزاری، لیکن ہاں عیش و آرام حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، مگر آپ نے دنیا سے دل نہیں لگایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، یہ تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا بتا رہی ہے، دنیا کی تاریخ بتا رہی ہے، قارون جیسا دولت مند آیا اور اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا، فرعون جیسا بادشاہ آیا پانی میں ڈبا دیا گیا، ابو جہل جیسا ظالم آیا بچوں کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ نہ طاقت کام آئی، نہ دولت کام آئی، نہ شہرت کام آئی، نہ حکومت کام آئی۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے، یہ کوئی تماشا کی جگہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے کبھی دنیا سے دل نہیں لگایا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا آپ ایک چٹائی پر لیٹا کرتے تھے اور چٹائی کا نشان آپ کی پیٹھ پہ پڑ جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی کی نظر، اللہ کے نبی کے صحابہ کی نظر پڑ جاتی ہے، ہمارے نبی کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی لو اتخذنا لک وطان، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں، ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ مالی و مالی دنیا، اے میرے صحابہ میں دنیا کی نعمتوں کو اور دنیا کے عیش و آرام کو لے کر کے کیا کروں گا؟ میں جس حال میں ہوں مجھے اسی حال میں چھوڑ دو اے میرے صحابہ۔ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، اے میرے صحابہ میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے آرام کر رہا ہے۔ دنیا میں سمجھو میں آرام کر رہا ہوں، جب میرا ٹائم پورا ہو جائے گا، میری وفات کا ٹائم آ جائے گا، میں اپنی منزل کی طرف چلا جاؤں گا۔ پیڑ کے نیچے مسافر آرام کرتا ہے، وہ اس کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ اس کی منزل نہیں ہے، وہ آرام کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ او لوگو دنیا میرے لیے وقتی آرام گاہ ہے، دنیا میرے لیے ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے آخرت کو ترجیح دی ہے۔ میرے پیارے ساتھی
اور اسی لیے قرآن ہم سے کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے میرے بندو تمہیں محنت کرنا ہے، تمہیں کوشش کرنا ہے، تمہیں جلدی کرنا ہے تو آخرت کی تیاری کرو، جنت کی تیاری کرو۔ او نوجوانوں، او لڑکیوں کے پیچھے دیوانے ہونے والوں، او عورتوں کے چکر میں پڑنے والوں، او عورتوں کے فتنوں میں پڑنے والوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کی عورتوں کی خوبصورتی اور جنت کی عورتوں کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَنَصِيفُهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنتی عورت کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہوگا وہ دوپٹہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر کے ہوگا۔ جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہوگا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَوِ اطَّلَعَتِ امْرَأَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک دے تو زمین و آسمان کے بیچ کا جو پورشن ہے، جو علاقہ ہے، وہ پورا کا پورا روشن ہو جائے گا صرف اس کے جھانک لینے سے۔ اتنی خوبصورت ہوں گی وہ جنت کی عورتیں، ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی، ہر عیب سے پاک ہوں گی۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اس جنت کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ہمیں شوق دلاتا ہے، ہم اس کی تیاری کریں۔ اس جنت میں ہم کیسے جائیں گے، وہ جنت ہمیں کیسے ملے گی، ہم اس کے لیے تیاری کریں۔ اور یہی کامیابی ہے میرے پیارے ساتھی۔ کامیابی دنیا کی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کا انسان جو کامیاب ہے ہو سکتا ہے کل آخرت میں ناکام ہو جائے، اور دنیا میں جو ناکام ہے ہو سکتا ہے کل آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے اور جس کو جنت میں داخل کر دے وہی کامیاب ہے۔ کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 49۔ جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے اور جس کو جنت میں داخل کر دے وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جس دنیا کے چکر میں تم آخرت کو بھول کے بیٹھے ہو میرے بندو، وہ دنیا تو دھوکے باز ہے، وہ تم کو دھوکہ دے دے گی۔ ذرا صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرو میرے پیارے ساتھی۔ ابو بکر صدیق کا آخری ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے۔ آپ کی بیٹی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ معلوم ہے باپ بہت بیمار ہیں، آخری ایام چل رہے ہیں۔ جب اماں عائشہ اپنے باپ کے پاس پہنچی، باپ نے بیٹی کی شکل دیکھی، حال چال نہیں پوچھا، خیر خیریت نہیں پوچھا۔ باپ نے پہلا سوال کیا کیا؟ فی کم ثوب کفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری بچی یہ بتا جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تھا آپ کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ باپ بیٹی سے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا اپنی بچیوں کو ایسی تعلیم دو، ان کو ایسی دین کی تعلیم دو کہ آپ کو مسئلہ پوچھنا پڑے تو اپنی بیٹی سے مسئلہ پوچھو۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام موت کے ٹائم بھی اسی بات کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارا جنازہ، ہمارا کفن، ہمارا دفن سب سنت کے مطابق ہو۔ بہت ساری بدعت اور خرافات آج میت کے تعلق سے اور جنازے کے تعلق سے ہمارے سماج میں بہت سارے علاقوں میں دیکھا گیا کہ صاحب مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے، پوری دعوت ہو رہی ہے۔ بیچارہ جس کے گھر میں موت ہوئی ہے، میت ہوئی ہے، باپ مرا ہے، بچے پریشان ہیں، اب تیسرے دن وہ سب کو خاندان کو دعوت کھلا رہے ہیں، بریانی کھلا رہے ہیں۔ یہ بے شرمی اور بے غیرتی اور یہ بے حیائی میرے پیارے ساتھیوں سماج کے لیے کلنک نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی لیے ہو سکے تو اپنے بچوں کو وصیت کر کے جانا کہ اے میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد کوئی ایسا کام مت کرنا جو سنت کے خلاف ہو۔ ایسے امام سے جنازہ کی نماز پڑھوانا جو سنت کے مطابق جنازہ پڑھائے۔ میرے کفن میں، میرے دفن میں کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہونے دینا۔ ہو سکے تو یہ وصیت کر کے جاؤ میرے پیارے ساتھی۔ ابو بکر صدیق اپنی بیٹی سے سوال کر رہے ہیں کہ اے میری بچی بتا نبی کے کفن میں کتنے کپڑے تھے؟ کہا ابا جان اللہ کے نبی کے کفن میں 3 سوتی چادریں تھی، 3 کاٹن کی چادریں تھیں۔ کہا کہ اے میری بچی میرا وہ کپڑا رکھا ہوا ہے
جو بیماری کے دن میں وہ پہنا کرتے تھے، میلا کچیلا کپڑا تھا. کہا اے میری بچی ایک چادر تو یہ ہے، 2 اور لے لینا اور مجھے بھی 3 ہی کفن میں کفنانا. بیٹی کہتی ہے، اماں عائشہ کہتی ہیں، اے ابا جان، اے میرے والد محترم، ہم اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں کہ آپ کو اس میلے کچیلے پرانے کپڑے میں آپ کو کفنائیں گے. اے ابا جان آپ چنتا نہ کریں، ہم آپ کے لیے کفن کا نیا کپڑا لے کے آئیں گے اور 3 نئے کپڑوں میں آپ کو کفنائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے میری بچی، انما هو للمہلہ ان الحی احق بالجدید. اے میری بیٹی، مجھے تو نئے کفن میں کفنائے یا پرانے کفن میں کفنائے، اے میری بچی مجھے تو قبر میں چلا جانا ہے اور اس کفن کے کپڑے کو مٹی میں مل جانا ہے. اے میری بچی، نیا کپڑا تو زندوں کو پہنایا جاتا ہے، مردوں کو نئے کپڑے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اے میری بچی مجھے اسی کپڑے میں کفنا دینا، کوئی اور کپڑا لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پرانے ہی کپڑے میں کفنا دینا. پھر پوچھا، اے بچی یہ بتا اللہ کے نبی کا انتقال کون سے دن ہوا تھا؟ کہا ابا جان سوموار کا دن تھا، پیر کا دن تھا، سوموار کا دن تھا. کہا بیٹی آج کون سا دن ہے؟ کہا سوموار کا دن ہے. کہا اے کاش آج ہی کے دن میں اپنے نبی کے پاس چلا جاؤں، آج ہی کے دن میں اپنے دوست کے پاس چلا جاؤں اور جس دن میرے نبی کا انتقال ہوا تھا اسی دن میرا انتقال ہو جائے. اماں عائشہ فرماتی ہیں شام ہوتے ہوتے ابا جان کا انتقال ہو گیا، ابو بکر صدیق دنیا سے چلے گئے. او لوگوں، ابو بکر صدیق کو تو دنیا سے جانے کے وقت موت یاد آ رہی ہے، آخرت یاد آ رہی ہے، اپنا انجام یاد آ رہا ہے، اور ہم کتنے نادان ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی نیکی بھی نہیں ہے، ہم تو گناہوں کے دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم کو آخرت کی یاد نہیں آتی ہے. اور آگے بڑھیے، عمر ابن خطاب کو دیکھو میرے پیارے ساتھیوں. نبی کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے فجر کی. پیچھے سے ایک پارسی غلام جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، جو قتل کرنے کے مقصد سے خنجر چھپا کر کے آیا تھا، اس نے نماز کی حالت میں حضرت عمر کے پیٹ پر ناف کے پاس حملہ کیا. ان کے پیٹ کی اتڑیاں کٹ گئیں، فوراً وہیں پر گر گئے، مسلح پر گر گئے، لیکن نماز رکنے نہیں دیا. فوراً ہاتھ پکڑ کر کے عبد الرحمن ابن عوف کو آگے بڑھایا. عبد الرحمن ابن عوف ابو بکر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے ہوئے مسلح کے اوپر خون بہ رہا ہے، نماز پڑھا رہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لولون کے اوپر حملہ کرنے کے بعد صف کی طرف بڑھتا ہے اور کئی مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد خود اپنے آپ کو مار کے ختم کر لیتا ہے. 3-4 مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہیں اور خلیفہ وقت کے بدن سے خون بہ رہا ہے. مگر اے مسلمانوں، صحابہ کی نظر میں نماز کتنی قیمتی چیز تھی کہ نماز اسٹاپ نہیں ہوئی، نماز نہیں رکی. عبد الرحمن بن عوف نے ہلکی نماز پڑھائی، سلام پھیرا. حضرت عمر کو جلدی سے گھر لے کے جایا گیا، طبیبوں کو بلایا گیا، حکیموں کو بلایا گیا، جانچ کی گئی، پتہ لگا کہ اب کوئی دوا ان کو دی جا رہی، سب باہر نکل جا رہی ہے، اتڑیاں کٹ چکی ہیں. حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ اب میرے انتقال کا ٹائم آ چکا ہے، اب میرا بچنا مشکل ہے. پہلا سوال کیا، مجھے قتل کرنے والا کون ہے؟ میرے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے؟ کسی نے کہا مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے ابو لولو فیروز، مجوسی آدمی، پارسی آدمی. کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا قتل کسی ایسے انسان کے ہاتھوں نہیں ہونے دیا جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو. کوئی مسلمان میرا قاتل نہیں ہے، اللہ تیرا شکر ہے. جیسے جیسے موت کا ٹائم قریب آ رہا ہے، حضرت عمر کا چہرہ پیلا پڑ رہا ہے، چہرے پر گھبراہٹ آ رہی ہے. ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کے تسلی دیتے ہیں، اے عمر آپ کو گھبرانے کی کیا بات ہے، آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اے امیر المومنین، آپ تو اللہ کے نبی کے بڑے چہتے صحابی ہیں، آپ نے جب سے اسلام قبول کیا ہے تب سے آپ اسلام کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں. اے عمر آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنے نبی کا ساتھ دیا ہے، اور نبی کے انتقال کے بعد جب ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا، ان کے انتقال کے بعد آپ خلیفہ ہوئے اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے حکومت کی ہے. اے عمر فاروق آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ذرا جملہ سنو میرے بھائیو عمر فاروق کا. کہا کہ اے لوگوں
तुम मुझसे ये कहते हो कि मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मेरा तो ये हाल है, लवदित्तो लौ अन्नली तिला अल अर्ज़ि ज़हबा, मेरी तो तमन्ना ये है कि अगर ज़मीन भर के सोना भी मुझको मिल जाए और अल्लाह ताला ये कह दे कि ऐ उमर तो ज़मीन भर के सोना लेके आ जा और मैं तुझको अपने अज़ाब से बचा लूँगा, लफ़्तदैतु बिही बिन अज़ाबिल्लाह, तो मैं अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए ज़मीन भर के सोना देने को तैयार हूँ। अगर मेरे पास ज़मीन भर के सोना भी आ जाए और अल्लाह कह दे कि उमर तू ज़मीन भर के सोना दे दे और मैं अपने अज़ाब से तुझको बचा लूँगा, तो उमर तो उसके लिए भी तैयार है। ओ लोगो, तुम मेरी नेकियों का पहाड़ा पढ़ते हो, मेरी नेकियों का जिक्र करते हो, लवदित्तु कफ़ाफ़न, उमर के दिल की तमन्ना तो ये है जब अल्लाह के यहाँ उमर के अमाल को तौला जाए, जब नेकियों को तौला जाए, जब गुनाहों को तौला जाए, और अल्लाह ताला के यहाँ जब ये पल्ला बराबर पर भी हो जाए, नेकी और गुनाह का पल्ला बराबर भी हो जाए, उमर उसके ऊपर भी तैयार है। उमर ये नहीं चाहता कि नेकी का पल्ला भारी हो जाए, नेकी और बदी का पल्ला बराबर हो जाए, उमर तो उसके लिए भी तैयार है। ये है सहाबे का। मेरी प्यारी माँ बहनों, आपका हाल भी बहुत बुरा है। जेवरात आपकी ज़िंदगी का मकसद बन गए, अच्छे कपड़े आपकी ज़िंदगी का मकसद बन गए, सजना संवरना आपकी ज़िंदगी का मकसद बन गया। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ये जेवरात कब्र में आपके साथ नहीं जाएंगे। हमने बहुत सारे मरने वाली औरतों को देखा है, बहुत शौक था कंगन पहना करती थी, बहुत शौक था कानों में ईयर रिंग पहना करती थी, बहुत शौक था अपनी नाक में नाक की नथिया पहना करती थी, मर गई, इंतकाल हो गया, कंगन भी उतार लिया गया, कान के ईयररिंग को भी उतार लिया गया, नाक की नथिया को भी उतार लिया गया। ये सोने के जेवरात मेरी प्यारी माओ कब्र में आपके साथ नहीं जाएंगे। आपको भी वही पैगाम देता हूँ जो मर्दों को अल्लाह ताला ने दिया है, वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम। मेरी प्यारी माओ बहनों, ये चंद दिन की जिंदगी है, नहीं मालूम कितने दिन हमारी जिंदगी रहेगी। ये जितने अय्याम मिले हैं जिंदगी के, जितने दिन मिले हैं जिंदगी के, इस जिंदगी को गनीमत समझो और अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह की मग़फ़िरत को पाने के लिए मेहनत करो, अल्लाह की जन्नत को पाने के लिए मेहनत करो। एक आखिरी वाक़या सुना के बाद ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी की ज़ौजे मोहतरमा और हम सब की प्यारी माँ अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चाश्त की नमाज़ पढ़ रही थी। शायद हमें से बहुत सारे लोगों को पता भी ना हो कि चाश्त की नमाज़ क्या होती है। हम तो 5 टाइम की नमाज़ भी नहीं पढ़ते, चाश्त की क्या पढ़ेंगे। चाश्त की नमाज कब पढ़ी जाती है? सूरज के निकलने के 20-25 मिनट के बाद, जब सूरज थोड़ा रोशन हो जाता है, उस टाइम ये चाश्त की नमाज पढ़ी जाती है। 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं, और ये नमाज जहरी भी पढ़ सकते हैं, सिर्री भी पढ़ सकते हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चाश्त की नमाज पढ़ रही थी। उनके भांजे कासिम बिन मोहम्मद उनके भाई के बेटे हैं, जिनकी वो फूफी लगती हैं, वो अपनी फूफी से मिलने के लिए आते हैं। भतीजे हैं उनके। कासिम बिन मोहम्मद अपनी फूफी से मिलने के लिए आते हैं और क्या देखते हैं कि उनकी फूफी जान नमाज पढ़ रही हैं चाश्त की, और चाश्त की नमाज में सूरह तूर की तिलावत कर रही हैं, और इस आयत को के ऊपर पहुंची हैं। सूरह तूर में अल्लाह फरमाता है, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। जन्नती कहेंगे अल्लाह तेरा बहुत एहसान है हमारे ऊपर, तूने हमको जन्नत में पहुंचा दिया और तूने हमको जहन्नम की आग से बचा लिया। हजरत आयशा इसी आयत पर पहुंची थी जब कासिम बिन मोहम्मद वहां पहुंचे थे। कासिम बिन मोहम्मद को मार्केट से कुछ सामान लेना था, सौदा सलफ लेना था। सोचे अभी फूफी जान नमाज पढ़ रही हैं, मैं मार्केट से आकर के दोबारा फिर मिल लेता हूँ। बहुत देर के बाद, सौदा सलफ लेके आने के बाद, काफी देर के बाद, बाजार का चक्कर लगाने के बाद जब दोबारा अपनी फूफी के घर पहुंचे, क्या देखते हैं कि फूफी जान इसी आयत को बार बार रिपीट कर रही हैं और रोती चली जा रही हैं। फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। ऐ अल्लाह तेरा एहसान हुआ हम पर कि तूने हमको जन्नत में पहुंचाया और तूने जहन्नम की आग से बचा लिया। हजरत आयशा इसी आयत को पढ़ती चली जा रही और
होती चली जा रही हैं। गोया कि वो ये अल्लाह से दुआ कर रहे कि अल्लाह उन खुश नसीब बंदों में हमको भी शामिल फरमा दे जो कल जन्नत में जाने के बाद ये कहेंगे, अय अल्लाह तेरा एहसान हुआ कि तूने जहन्नम से हमको बचा लिया। मेरे अजीजों, उस जहन्नम से बचने की तैयारी करो और जन्नत में जाने की तैयारी करो। मेरे साथ मजबूरी ये है मेरे प्यारे साथियों, 12 बज चुके हैं तकरीबन और मुझे अभी फ़ौरन निकलना है। और मैं पहले ही जलसे वालों से बोल चुका था, शायद कुछ और पहले मुझे वक्त देते तो थोड़ा सा अपने मौजू पर मैं और भी रोशनी डालता। अब मुश्किल ये है, सामने कोहरे की हालत ये है कि यहाँ 10 मीटर आगे कभी रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और लंबा सफ़र करना है, तकरीबन 300 किलोमीटर का सफ़र करना है। मेरे प्यारे साथियों, फ़िक्र आखरत के मौजू पर और इसी तरीके से कब्र और आखरत के ताल्लुक़ से हमारे दिलों में जो गफलत तारी है उस मौजू पर चंद बातें आपके सामने रखी है। मौजू अभी थोड़ी सी और तफसील चाहता है मगर वक्त इजाज़त नहीं देता है। फिर कभी मौका रहा आपके इस गांव में, इस इलाके में, फिर कभी आना हुआ इस मौजू पर फिर हम कभी रोशनी डालेंगे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें हमारे दिलों में आखरत की फ़िक्र पैदा फरमा। रब्बुल आलमीन दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की गफलत ने आज हमारे दिलों पर को जो सख्त बनाया है, अल्लाह उस सख्ती को तो दूर फरमा दे। मेरे बाद इंशाअल्लाह मौलाना कलीम साहब की भी तकरीर है और गालिबन कोई एक मुकर्रिर और भी हैं, 2 मुकर्रिरीन के भी तकरीर बाकी है। ठंडी का मौसम है, आप कभी और कहीं और न जाएं, सुकून से पिंडाल के नीचे बैठें और ये उलमा जो आपको सुनाने के लिए आए हैं